قوت ارادی کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ تک پہنچانی ہے۔ یاد رکھیں، قوت کو ہم طاقت بھی کہتے ہیں، قوت کو ہم حوصلہ بھی کہتے ہیں، قوت کو ہم جذبہ بھی کہتے ہیں، اور قوت کو ہم ہمت بھی کہتے ہیں، اور قوت کو ہم اختیار بھی کہتے ہیں۔ قوت کئی قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے قوت ارادی، اور دوسری ہوتی ہے قوت خیالی، اور تیسری ہوتی ہے قوت عمل، اور چوتھی ہوتی ہے قوت فولادی۔ یہ ساری الگ الگ ہے۔ آپ ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھیں اور یہ سوچیں کہ آپ کے اندر کون سی قوت ہے۔ قوت ارادی ہے، یا پھر قوت خیالی ہے، یا پھر قوت فولادی ہوگی، یا پھر قوت عمل ہے۔ اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک ہے اور اس پر آپ مستقل مزاجی سے کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کامیاب اور کامران ہیں۔ لیکن ان کی تعریفات جداگانہ ہیں، ان کی تعریفات الگ الگ ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیوں کیا؟ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ کون دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ۔ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ احسن عملا، تم میں سے کون کتنا بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اب آپ قرآن کی اس آیہ مبارکہ کو دیکھیں اور پھر مکمل سورہ عصر کو دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ عصر کی ابتدا قسم سے کی ہے، والعصر، اور یہاں پر مفسرین نے لکھا نمازوں کے اندر نماز عصر وہ نماز ہے جس کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، اور عصر زمانے کو بھی کہا گیا۔ فرمایا مجھے زمانے کی قسم، اللہ قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے۔ کیا بات کہہ رہا ہے؟ یاد رکھیں، جب کسی بات پر انسان قسم اٹھائے تو پھر اس بات میں شک اور شبے کی گنجائش، کچھ ہی بولے گنجائش نہیں رہتی، اور جس بات پر خود اللہ قسم اٹھا لے۔ آگے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب کون سا انسان خسارے میں ہے، کون سا انسان کامیاب ہے، یہ بھی قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ بلد کے اندر ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہم نے انسان کو مشکلات میں پیدا کیا۔ اب جب انسان کو اللہ نے مشکلات میں پیدا کیا تو کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر قوت عمل کتنا ہے، اس کے اندر قوت ارادی کتنی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے خود ہی ارشاد فرمایا، یاد رکھو جب انسان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے نا، یا تو پھر وہ اس مشکل کا مقابلہ کرتا ہے یا پھر ہار مان کر بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے پھر سورہ بلد کے اندر ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، فرمایا میں نے انسانوں کے سامنے دونوں راستے کھول کر رکھ دیے اور اختیار دے دیا کہ جس راستے پر چاہو چل پڑو۔ اب وہ دو راستے کون سے ہیں؟ ایک راستہ ہے خیر کا اور ایک راستہ ہے شر کا، ایک راستہ ہے نیکی کا اور ایک راستہ ہے بدی کا، ایک راستہ ہے کامیابی کا، دوسرا راستہ ہے ناکامی کا، ایک راستہ ہے عزت کا،
دوسرا راستہ ہے، آواز نہیں آئی، دوسرا راستہ ہے ذلت کا، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا۔ اب آپ سوچیں، ہمارے اندر قوت ارادی نہیں، جبھی ہم مشکلات کا سامنا اور مقابلہ نہیں کر پاتے۔ رہی بات قوت خیالی، تو وہ جملہ مشہور ہے، خیالی پلاؤ تو پکاتے رہتے ہیں ہم۔ خیال تو کہیں پر بھی کسی بھی لمحے کسی بھی ساعت بھٹک سکتا ہے، خیال تو آپ کو وقت کا بادشاہ بھی بنا سکتا ہے، خیال تو آپ کو پوری سلطنت کی سیر بھی کرا سکتا ہے، خیال تو آپ کو جنت میں بھی لے جا سکتا ہے۔ لیکن یہ خیال میرے اور آپ کے فقط قوت خیالی ہے۔ اگر قوت خیالی کے بعد قوت ارادی پیدا نہ ہو تو پھر اللہ نے جو قرآن میں فرمایا نا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشکلات میں پیدا کیا، پھر وہ انسان مشکلات سے کبھی بھی نہیں نکلتا۔ وہ نکلتا کب ہے؟ جب وہ دیکھتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے دو راستے دیے، ایک رحمان کا راستہ اور ایک شیطان کا راستہ۔ اور اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب آپ دیکھیں، قوت ارادی جس انسان کے اندر موجود ہو، ارادی کسے کہتے ہیں؟ مثال دے رہا ہوں، آپ میں سے کوئی شخص ہے، اس نے نیت کی کہ انشاءاللہ میں محرم الحرام میں عمرہ کرنے جاؤں گا، یہ کیا ہے؟ ارادہ ہے۔ آپ یہاں پر کام کرنے آئے، اچھی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں، آپ کا قوت ارادہ مضبوط ہے، آپ نے کہا کہ انشاءاللہ 1 سال کے اندر میں نے اپنا مکان بنانا ہے، یہ کیا ہے؟ قوت ارادہ۔ اور ایک ہوتا ہے قوت خیالی، جس کی میں نے مثال اور تعریف آپ کے سامنے پیش کی۔ اور تیسرا ہے قوت عمل۔ جب قوت ارادہ مضبوط ہو، قوت ارادی مستحکم ہو، اس پر انسان عزم مصمم کے ساتھ کام کرے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان ایک قدم آگے بڑھتا ہے قوت عمل کی طرف، اب اس پر عمل کرنا شروع کرتا ہے۔ جب انسان عمل کرتا ہے تو وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی، علم سے نہیں بنتی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ یاد رکھیں، جب ارادے مضبوط ہوتے ہیں پھر اللہ کی مدد اور نصرت بھی آتی ہے۔ کسی نے کہا تھا نا، ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جب اللہ نے انسان کو مشکلات میں پیدا کیا تو کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کے سامنے دیکھیں، یہاں پر تو الحمدللہ ہمیں کلمہ گو مسلمان ہر جگہ دستیاب مل جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بانی اسلام ہیں، اسلام کی بنیاد رکھنے والے ہیں۔ سوچیں نا، انہوں نے کتنی مشکلات کا مقابلہ کیا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی سیرت کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، پھر اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں کہ میں اور آپ فقط قوت خیالی کی طرف گامزن ہیں، قوت عمل اور قوت ارادی ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ یاد رکھیں، قوت عمل۔ اب یہ قوت ارادی پیدا کیسے ہوگی؟ انسان ارادے تو بہت سارے کرتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، ایک غریب شخص ہے، اب وہ پوری کوشش کرے کہ میں راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤں، بتائیے بن سکتا ہے؟ لیکن روزانہ کی بنیاد پر مستقل مزاجی کے ساتھ اگر وہ کام کرتا رہے گا اور اللہ نے اس کے نصیب میں دنیا کی دولت لکھی ہوئی تو اسے مل کر رہے گی۔ اب یاد رکھیں، قوت ارادی انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے اور اس کو مضبوط کیسے بنا سکتا ہے، اس کو میں نے پوائنٹ پہ لکھا تاکہ مختصر وقت کے اندر بات ختم ہو جائے۔ وہ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا اپنے اللہ سے تعلق، رابطہ مضبوط ہو۔ پہلا پوائنٹ،
اگر قوت ارادی کے ساتھ آپ تمام قوتوں پر حاوی ہونا چاہتے ہیں تو پہلا پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن مضبوط ہو، اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ مضبوط ہو۔ یہ 5 نمازیں پڑھنا یہ اللہ سے رابطے کی ایک شکل تو ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ اللہ سے رابطہ رکھیں۔ جو شخص، جو دوست خالی تہواروں کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر آپ سے رابطے میں رہتا ہے، وہ آپ کے دل کے بہت قریب ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور جو سال کے بعد آپ کو سلام بھیج دے، عید مبارک کا میسج بھیج دے، تو آپ کہتے ہیں دیکھو یار سال کے بعد اس نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ تو اس کے رابطے میں اور اس دوست کے رابطے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ 5 نمازوں کے علاوہ کوشش کریں قرآن پڑھ کر اللہ سے رابطے میں رہیں، ذکر و اذکار کر کے اللہ سے رابطے میں رہیں۔ یاد رکھیے جب اللہ سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے نا، اللہ سے رابطہ یہ دنیا کا قاعدہ کلیہ ہے۔ انسان دنیا میں جس چیز سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، اس سے انسان اتنا ہی دور ہٹتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ کوئی کہے بھائی آپ کے گھر میں چھاپا پڑنے والا ہے، بس پولیس آپ کو گرفتار کرنے آ رہی ہے، بتائیے آپ اثر رسوخ کا استعمال کر کے یا تو کال کروائیں گے، اگر اثر رسوخ نہ ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ رپوش ہو جائیں گے۔ کیوں رپوش ہونا چاہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی یہ خوف تھا آپ کو قید ہونے کا، اس وجہ سے آپ نے کیا کیا؟ بھاگ گئے۔ انسان موذی جانوروں سے ڈرتا ہے۔ سانپ مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے، سائنس کہتی ہے سانپ کا زہر ایسا ہے کہ انسان چند منٹوں کا مہمان ہوتا ہے اگر وہ ڈس لے، ایسا ہی ہے۔ لیکن کیا بات ہے، ایک کمرے میں سانپ ہو، اے سی بھی چل رہا ہو، ساری کرسیاں موجود ہو، کھانا بھی میز پر موجود ہو، اور آپ کو پتہ ہے وہ کہیں سے بھی رنگتا ہوا آ جائے گا، آپ کمرے میں جائیں گے؟ کیوں؟ آپ کہیں گے بھائی ڈر لگتا ہے۔ تو دنیا کا قاعدہ کلیہ ہے، انسان دنیا میں جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے اتنا ہی دور ہوتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، ایک انسان، ایک اللہ کا بندہ جس کا اللہ سے رابطہ ہو، اللہ سے کنیکشن ہو، اللہ سے تعلق ہو، اللہ اکبر، اس کے دل میں جب خدا کا خوف آتا ہے تو پھر وہ اللہ کے اتنا ہی قریب ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہو جائے تو یاد رکھو پھر وہ بندہ کبھی غمگین نہیں ہوتا، کبھی دنیا کی سزاؤں سے ڈرتا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا جو میرے دوست ہوتے ہیں وہ نہ کبھی خوف زدہ ہوتے ہیں نہ ہی کبھی غمگین ہوتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، ہدف متعین کرنا۔ مثال دیتا ہوں، آپ صاحب اولاد ہیں، اللہ نے آپ کو بچیوں سے نوازا ہے، بیٹا کوئی نہیں دیا، لیکن آپ کا ہدف ہے کہ اللہ نے جب تک زندگی دی ہے میری کوشش ہوگی کہ میں اپنی بچیوں کی رخصتی احسن انداز میں کر لوں۔ یہ آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ کے اندر ایک ہدف رکھا۔ یا پھر جس نے شادی نہیں کی اس کے مائنڈ سیٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے۔ اور اگر کوئی یتیم ہو تو اس کا پھر ہدف نہیں ہوتا، پھر اس کے اہداف ہوتے ہیں۔ اس نے سوچنا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی اماں کا بھی خیال کرنا ہے، میں نے اپنے بہن بھائیوں کی تعلیم کا خرچہ بھی اٹھانا ہے، یہ سارے اخراجات میں بڑا ہونے کی حیثیت سے مجھے پورے کرنے ہیں۔ تو یاد رکھیں جب آپ کا ہدف متعین ہوگا نا تو پھر کسی بھی قسم کی مشکلات آ جائے آپ گھبرائیں گے نہیں، پھر آپ اپنی منزل کے تعین کو، منزل تک پہنچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تیسرا پوائنٹ، آپ کی سوچ مثبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب آپ ایک ہدف کو لے کر اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہو گیا، آپ نے ہدف تعین کر لیا، اس کے بعد آپ کی سوچ ڈاماڈول ہوتی ہے۔ مثال دیتا ہوں، آپ کے مائنڈ میں تھا کہ انشاءاللہ میں نے بڑا تاجر بننا ہے، کاروباری شخص بننا ہے، لیکن کیا ہوا؟ آپ نے اطراف میں دیکھا یا کسی نے آپ کو مشورہ دیا، رہے بھائی چھوڑو، کون سی لائن میں جا رہے ہو بندے خدا کے، وہ دیکھو وہ اتنا بڑا تاجر تھا، راتوں رات اس کی دکان کو آگ لگ گئی، راتوں رات اس کا سارا سامان جل گیا۔ یاد رکھیں
جب آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، کوئی آپ کی سوچ کو بدلنا چاہے تو آپ کی سوچ کو بدل نہیں سکتا۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ ایک انسان کا تعلق اللہ سے بہت زیادہ ہو، اس انسان پر آزمائش، مصیبتیں، ابتلا، پریشانیاں، ٹینشنیں، بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ اللہ آزماتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے نا، میں نے تو قرآن میں کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ ہاں، اللہ فرماتا ہے میں دیکھتا ہوں، میں نے مال دے کر آزمایا، اب مال لے کر آزماتا ہوں، دیکھتا ہوں بندے میں کتنا صبر ہے۔ یاد رکھو کبھی مال میں نقصان ہو جائے تو دعا کیا کرو، یا اللہ تو میرے اس نقصان کو نفع میں تبدیل فرما۔ جب سوچ مثبت ہوگی اور آپ کا تعلق ایسی سوچوں والے لوگ سے ہوگا جو نیچے سے اوپر گئے، جو کل کو ایک ورکر تھے، پھر ان کا اپنا آفس ہوا، پھر انہوں نے ورکر رکھے، پھر بڑا نام ہو گیا۔ میں اور آپ نے کتنے سارے ایسے واقعات دیکھے، وہ چھولے بیچنے والا بزنس مین بن گیا، وہ چنے کی چاٹ لگانے والا بزنس مین بن گیا، وہ گول گپے بیچنے والا۔ کیا تھا ان کے اندر؟ مستقل مزاجی تھی۔ کیا تھا؟ ان کی مثبت سوچ تھی کہ یار اگر میں آج ٹھیلے پہ لگا رہا ہوں تو میری یہی کوشش ہوگی کہ یہیں پر ایک دکان خرید لوں۔ یہ کیا ہے؟ مثبت سوچ ہے۔ اور چوتھی بات، آپ کے اندر مستقل مزاجی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک مہینہ یہاں پر کام کیا، اس کے بعد مستقل مزاجی ختم، ارے بھائی چھوڑنا، وہ میرے ساتھ کام کرتا تھا، اس بیچارے کو کاروبار کے اندر اتنا لاس ہو گیا، اب تو میں یہ کام ہی نہیں کرنا۔ نہیں، وہ اپنی قسمت، اپنی مقدر، اپنا نصیب اپنے ساتھ لایا۔ آپ کا نصیب، آپ کی قسمت، آپ کا مقدر آپ کے ساتھ ہے، الگ ہے۔ اسی طریقے سے ہر بندے کی سوچ بھی الگ ہے۔ تو مستقل مزاجی کے ساتھ اگر آپ کام کریں گے تو یاد رکھیں قوت ارادی کے بعد قوت عمل کی طرف آپ گامزن ہو جائیں گے۔ آخری اور پانچواں پوائنٹ، جب قوت ارادی مضبوط ہوگی، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، پھر آپ مشکلات کا مقابلہ کرنا بھی رکھتے ہوں گے۔ پھر آپ کو پتہ ہوگا یار یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی پریشانی ہی نہیں ہے، اس سے بڑی بڑی پریشانیوں کا میں نے سامنا کیا۔ پھر آپ یاد رکھیں، اپنے سے نیچے والوں کو نہیں، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیے گا کہ یار وہ بھی ایسا تھا، اگر مجھے اس قسم کی مشکلات کا سامنا اب ہوا ہے، وہ تو اس سے گزر گیا ہوگا۔ آپ کا تعلق ہوگا، آپ اس سے مشورہ ضرور لیں گے۔ جس طرح ہم پھنس جاتے ہیں نا تو سب سے پہلا مشورہ وکیل سے لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، وکیل سے مشورہ لینے سے پہلے، ڈاکٹر سے مشورہ لینے سے پہلے، سب سے پہلے اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں۔ سب سے پہلے کیا کریں؟ اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں۔ اس کے بعد آپ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مشورہ کریں۔ قرآن کہتا ہے مشورے کے اندر خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، لیکن وہ کب ہوتی ہے؟ جب آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے نا، پھر انسان یہ نہیں کہتا کہ میں 2 سال سے مانگ رہا ہوں اللہ دے نہیں رہا۔ پھر اقبال بھی کہتا ہے افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر۔ جب انسان کے 2 آنسو کے قطرے بہتے ہیں نا، پھر اللہ رب العالمین یہ نہیں فرماتا فرشتوں سے کہ یار دیکھو اس کو مزید آزمائش کے اندر مبتلا کرو، نہیں، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ یہ اقبال نے کہا تھا جب انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو اور مستقل مزاجی کے ساتھ وہ ایک راستے پر گامزن ہو، تو پھر اللہ رب العالمین سارے حجابات کو اٹھا دیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت آتی ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ کے اندر قوت فولادی ہے تو اسے اسلام کے لیے خرچ کریں۔ اگر قوت عملی ہے تو آپ خود بھی دیندار بنیں، اپنے بچوں کو بھی دیندار بنائیں۔ اور اگر قوت خیالی فقط آپ کے پاس موجود ہے تو یاد رکھیں، نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے اندر قوت ارادی ہے جو تمام قوتوں کا سردار ہے، یہ آپ کے اندر موجود ہے، مستقل مزاجی موجود ہے، تو دنیا کا بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ کو ناکام نہیں کر سکتا۔ بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ کو ناکام نہیں کر سکتا۔ کوشش کریں کہ اپنے اندر
قوت، جذبہ بیدار کریں، عزم مصمم کے ساتھ جس راستے پر آپ گامزن ہیں، آپ دنیا داری کے معاملے میں، کاروباری لائن میں ہیں، تجارت کی لائن میں ہیں، جس شعبے سے وابستہ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، ٹیچر ہیں، استاد ہیں، معلم ہیں، امام ہیں، جو کچھ بھی ہیں، جس شعبے سے آپ وابستہ ہیں، اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتے رہیں، اللہ رب العالمین آپ کو ضرور کامیابی نصیب فرمائے گا۔ میری دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی میرے اور آپ کی قوت ارادی کو پختگی نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھیے گا، قوت ارادی اگر کمزور انسان کے اندر ہو تو وہ بھی پہلوان بن جاتا ہے۔ قوت ارادی اگر کمزور انسان کے اندر ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پہلوان بن جاتا ہے، مضبوط بن جاتا ہے، پھر کمزوری اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ جو پہلوان ہوتے ہیں، جو کئی کلو کا وزن یا پتھر اٹھا لیتے ہیں، آج بھی گاؤں دیہات کے اندر یہ مقابلے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے اونٹوں کے بارے میں بھی دیکھا ہوگا کہ اونٹوں کے اوپر کئی منوں کی گندم رکھ کر اسے اٹھایا جاتا ہے، پھر چلایا جاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ کون کتنا زیادہ چلتا ہے۔ انعام کس کو ملتا ہے، اونٹ کو یا مالک کو؟ اونچی بولو، کس کو ملتا ہے؟ میں مثال دے کے بات سمجھانے لگا ہوں، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک انسان کمزور انسان ہے، مثال دے رہا ہوں، یاد رکھیں کہا جاتا ہے ترازو ہے نا، ترازو اس پر اگر وزن رکھا جائے تو وہ بھاری ہو جاتا ہے۔ ایک طرف وزن رکھا جاتا ہے، دوسری طرف اشیاء خرد و نوش رکھ کر اسے تولا جاتا ہے۔ اگر دوسری طرف سے کلو والا 2 کلو والا بٹا بھی ہٹا دیا جائے تو پھر وہ ہوا میں لہراتا ہے نا، ہلتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ جو انسان دوسرے انسانوں کو تولتے ہیں نا، وہ اندر سے خود کھوکھلے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کے اندر قوت ارادی موجود ہے تو اپنے آپ کو بھاری کریں، فولادی بنائیں، ہلکا نہ بنائیں۔ جب ایک پہلوان وزن اٹھاتا ہے، کس کی لالچ پہ اٹھاتا ہے؟ اب اس کو پتا ہے کہ میرے اندر قوت فولادی ہے۔ اب اس کو پتا ہے کہ یار میں نے اگر پچھلے سال 3 من اٹھایا تھا، میں نے دیسی خوراکیں کھائی ہیں، میں باڈی بلڈر ہوں، میں اس سال 4 من کا وزن اٹھا سکتا ہوں۔ اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پوری ہمت، پوری قوت، پوری جسارت، پوری عزم اور پوری ہمت کے ساتھ اس کو اٹھا دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ کیوں اٹھاتا ہے؟ انعام کی لالچ میں۔ کیوں اٹھاتا ہے؟ شہرت کی لالچ میں، کہ پتہ چل جائے کہ پورے گاؤں دیہات میں میرے مقابلے کا کوئی نہیں۔ تو یاد رکھو، جب وہ اس کے اندر قوت فولادی ایسی موجود ہے کہ وہ منو ٹنوں کا وزن اٹھا سکتا ہے، تو آپ کے اندر اسی انداز میں قوت عملی ہونی چاہیے تاکہ دنیا کے اندر بھی کامیابی اور عزت والی زندگی نصیب ہو، اور جب دنیا سے رخصت ہو تو عزت والی اور کلمے والی موت نصیب ہو، اور جب ہمارا جنازہ ہو تو عزت والا جنازہ ہو، اور پھر ہماری قبر بنے تو عزت کا نشان بنے۔ عزت کے نشان سے مراد یہ ہے کہ ہر آنے جانے والا کہے یار یہ وہ شخص ہے جس نے اسلام کی خاطر اپنا دماغ استعمال کیا، اسلام کی خاطر اپنا مال استعمال کیا، اسلام کی خاطر اپنی اولاد کو قربان کیا۔ یاد رکھیں، اسلام کی خاطر جب سب کچھ کریں گے تو پھر انشاءاللہ مجھے اور آپ کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق